نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 سے آغاز کریں ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر۔ بولے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں۔ نبی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں، اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ ان آیات میں حضرت سمویل علیہ السلام کے ہی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت جب بنی اسرائیل پر عمالقہ غالب آ گئے تھے اور انہوں نے ان سے بہت سے علاقے چھین لیے تھے۔ حضرت سمویل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے سرداروں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ بنایا جائے جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکے۔ لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی کہ وہ غیر مسلموں کے طور طریقوں سے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی۔ وہ درخواست ان کے خلیفہ کے تقرر کی نہیں تھی بلکہ ایک بادشاہ کی تقرر کی تھی۔ اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سمویل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے کہ سمویل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگے کہ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ یہ بات ان کو بری لگی اور انہوں نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سمویل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ سمویل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنا دی۔ بہرحال یہ بہت لمبا واقعہ ہے جو بائبل میں بیان کیا گیا ہے۔ یا میں یہ بتا دوں کہ اب یہاں جو بادشاہ مقرر کیا گیا طالوت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ قبیلہ بنی یمین کے 31 سالہ جوان تھا۔ بنی اسرائیل میں ان سے خوبصورت شخص کوئی نہ تھا، وہ اتنا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے گمشدہ جانور ڈھونڈنے نکلا تھا، تو اسی راستے میں جب وہ نبی
حضرت سمویل کی قیامگاہ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا۔ چنانچہ آپ اسے گھر لے آئے اور بتایا کہ اب آپ کو اجتماع عام میں بادشاہی کا اعلان کیا جائے گا اور اب آپ کو بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو اعتراض یہ تھا کہ یہ نادار اور کلاش یہ کیسے سردار بن سکتا ہے اور سالار لشکر بن سکتا ہے؟ امامت کے حقدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ تو حضرت سمیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں، بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم اور شجاعت ہے، اور ان دونوں باتوں میں تم سب سے ممتاز ہے۔ اور بائبل میں آتا ہے کہ یہ 30 سالہ جوان اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا۔ اس کی قامت کی بلندی یہ تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچتے تھے۔ یہ بنیامین کی نسل سے تھا۔ حضرت سمیل نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا۔ تمہیں اس کی عطا اور بخشش پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل بلکب آسانی سے اپنی ضد سے باز آنے والے تھے۔ فوراً مطالبہ کیا کہ آپ کوئی دلیل پیش کیجئے کہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین اور طمانینت کا سامان ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور جو مالکہ تم سے چھین کر لے گئے تھے وہ تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے۔ اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر مزید کسی نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب یہ واقعہ اس میں بیان ہوا ہے۔ 247 کی آیت نمبر دیکھیں تو اب اس میں چند باتیں کیا تھیں کہ حکمرانی کے لیے طالوت کا تقرر کیا گیا۔ اس قوم کی غلامانہ سوچ اور طالوت کے تقرر پر اعتراض کیا انہوں نے۔ ان کا کیا اعتراض تھا کہ ایک غریب شخص ہم مالداروں پر کیسے حکمران بن سکتا ہے؟ حکمران تو کوئی سرمایہ دار ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے جو حکمرانی کی استحقاق کی بنیاد فراہم کی ہے وہ کیا ہے؟ بسطتاً فی العلم بسطتاً فی الجسم، کہ طالوت تو حکمرانی کا مستحق ہے کیونکہ اسے تم پر علم میں فوقیت، اور پھر دوسری کیا بتائی کہ ذہنی اور جسمانی صلاحیت میں اسے فراخی حاصل ہے، اور قوم کے مالداروں کے اس استحصالی فکر کا رد کیا۔ اور قرآن نے یہ موقف پیش کیا کہ حکمرانی کا تعلق غربت اور امارت سے نہیں بلکہ اس کی علمی، ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں سے ہے۔ تو یہ وہ مضامین تھے جو 247 میں بیان ہوئے، اور 248 میں آتا ہے کہ طالوت کو من جانب اللہ مقرر ہونے کی نشانی کیا رکھی گئی کہ وہ تابوت جو ہے وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آئے گا، اور اس کے اندر تمہارے لیے تسکین کا، تسلی کا سرمایہ ہوگا۔ اور اس میں کیا تھے؟ یہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے۔ اب یہاں تبرکات کی بھی ایک عزت اور احترام کا بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ اس تبرکات والے تابوت کو تعظیماً فرشتوں کے ذریعے اٹھوایا گیا، اور اس میں اہل ایمان کے لیے اعتقاد اور اطمینان کی نشانیاں ہیں۔ اب اس کے بارے میں حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان میں بیان کیا ہے کہ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سیدنا نبی کریم علیہ السلام کی اور آپ کے دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت نماز قیام میں ہیں، اور آپ کے گرد آپ کے اصحاب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے، چانچے اس میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور نارین شریف، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من و سلوا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا اس میں سے من اس میں رکھا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اور اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسلی رہتی تھی، تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں وراثتاً منتقل ہوتا چلا گیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملیاں بہت بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مالکہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے۔ اس کو انہوں نے گندے مقامات پہ رکھا، اس کی بے حرمتی کی، بے ادبی کی، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث ہے، تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پہ رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا۔
فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل یہی دیکھ کر اس کی بادشاہی کے انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو تبرکات بزرگوں کے ہوتے ہیں ان کا اعزاز اور احترام لازمی ہے، ان کی برکتوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں روا ہوتی ہیں۔ تبرکات کی اگر بے حرمتی کریں، بے ادبی کریں تو یہ گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس تابوت میں انبیاء کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ اسی طرح تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریا آبادی وہ لکھتے ہیں کہ التابوت اس خاص صندوق کا اصطلاحی نام تابوت سکینہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا اہم ترین ملی اور قومی ورثہ تھا۔ اس کے اندر اصل نسخہ توریت کا مع تبرکات انبیاء محفوظ تھا۔ اسرائیلی اس کو انتہائی برکت اور مقدس سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ انتہائی احترام کا برتاؤ کرتے تھے۔ ہر جگہ جنگ میں، امن میں، سفر میں، ہر حال میں اسے بڑی حفاظت سے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ کچھ ایسا بڑا نہ تھا، اور موجودہ علماء یہود نے اس کی پیمائش یوں بتائی ہے کہ اس کا طول 2.5 فٹ، عرض 1.5 فٹ اور بلندی 1.5 فٹ تھی۔ بنی اسرائیل اپنی ساری خوش بختیاں اس سے وابستہ سمجھتے تھے۔ مدت ہوئی فلسطینی اسے ان سے چھین لے گئے تھے۔ اسرائیلی اسے اپنے حق میں انتہائی وہ نحوست سمجھتے تھے اور اس کی واپسی کے لیے نہایت درجہ بے تاب اور مضطرب تھے۔ طالوت بادشاہ کے زمانے میں یہ تابوت واپس آ جانے کے بعد تاریخ کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کے قبضے میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک رہا اور آپ نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد اسی میں اس میں رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہود کا عام خیال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں دفن ہے۔ اس میں سکینہ من ربکم یعنی توریت کا نسخہ، شفاء اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی مقدس اولاد کے آثار اور تبرکات اس میں موجود تھے۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اولیاء اللہ کے احترام کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے اس کی اصل اور سند اسی قصہ تابوت سے مل جاتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے پیغمبر سے یہ درخواست کی کہ اگر کوئی ظاہری حجت بھی ان کی من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی ہم مشاہدہ کریں تو زیادہ اطمینان ہو جائے، اس وقت ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا اور جس میں تمہارے لیے تسکین اور برکت کی چیزیں ہیں، یعنی تمہارے رب کی طرف سے توریت اور توریت کا من جانب اللہ ہونا ظاہر ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں، یعنی ان کے کچھ ملبوسات وغیرہ۔ اس طرح صندوق کے آ جانے میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین والے ہو۔ اس صندوق میں تبرکات تھے۔ اس تفصیل کا مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو انبیاء کے تبرکات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہری، دنیاوی، اخروی، باطنی فوائد عطا فرمائے اور قرآن مجید خود اس امر پر سند ہے، تو یہ توہم پرستی نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ بلا وجہ ہر جگہ ایسا خیال کرنے لگتے ہیں، تو کیا امت محمدی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی نسبت اور تعلق اور سچی محبت اور ادب کے ذریعے ظاہری اور باطنی برکات اور فیوزات نصیب نہیں ہوں گے؟ یعنی پہلی امتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر، مگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط ذہنی اور فکری تعلق تو استوار کیا، قلبی اور باطنی تعلق کمزور کر لیا۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی اور روحانی رشتہ قائم کیا جائے۔ آپ دیکھیں تو بعض لوگوں کو قصیدہ بردہ شریف کے کلمی اوراق جو امام شرف الدین بصیری کے زمانے میں لکھے گئے تھے ان کی آنکھوں پر لگانے سے آشوب چشم میں شفا یابی ہوئی۔ اسی طرح بزرگوں نے نالین مبارک کے نقشے کی بہت سی برکات بیان کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کا نقش ہے۔ حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے رسالے نیل الشفا میں اس کے نقش نالین پاک کے برکات اور خواص تفصیل سے درج کیے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب صرف ان الفاظ میں جو آپ کی معنی و مدح کی صورت و مثال ہے، اور پھر ان نقوش میں جو ان الفاظ پر دال ہے، اور اس ملبوس میں جو آپ کی نال ہے، اور پھر ان نقشوں میں جو اس کی تماثل ہیں، اس قدر برکات ہیں تو خود آپ کی ذات جمع الکمالات اور اسما جامع البرکات سے توسل حاصل کرنا اور اس وسیلے سے دعا کرنے سے کیا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ بھی دعا کروانے کے علاوہ آپ سے بہت سی صورتوں میں حصول برکت کرتے تھے. مثلا آپ کے دست مبارک کا اپنے اوپر مسح کرواتے، خود آپ کے جسم عطر کو تبرکن مس کرتے، آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کرتے، جس پانی سے آپ اپنے ہاتھ مبارک دھوتے اس سے تبرک حاصل کرتے، آپ کے بچے ہوئے کھانے، آپ کے پسینہ مبارک، آپ کا لعاب دہن، آپ کے منہ مبارک سے، ناخن مبارک سے، لباس مبارک سے، عصا مبارک سے، انگوٹھی مبارک، بستر مبارک، چارپائی مبارک، چٹائی مبارک سے، الغرض جو چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل کر جاتی تو وہ اس چاہے تھوڑی یا زیادہ ہوتی تو وہ اس سے بھی تبرک حاصل کرتے تھے. بلکہ جن مکانوں میں، رہائش گاہوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے، جن جگہوں پر آپ نے نمازیں ادا فرمائیں، جن راستوں پر سے آپ گزرے، ان کے گرد و غبار تک سے بھی انہوں نے تبرک حاصل کیا. یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین کے ادوار کے بعد نسلاً بعد نسل ہر زمانے میں خلفاء اور سلاطین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کو بڑے ادب اور احترام سے محفوظ رکھتے تھے. ان کی زیارت کروائی جاتی تھی اور ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی تھی. ادب اور احترام کا یہی تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے باب میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس سے اہل ایمان کو بہت سی ظاہری اور باطنی برکات حاصل ہوتی ہیں، اور بے ادبی کریں تو بہت سی آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں جن کا عام لوگوں کو ادراک نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے.